مجھے جوائن کر رہے ہیں ایمبیسڈر منیر اکرم جو کہ پاکستان کے یونائٹڈ نیشن میں مستقل مندوب رہ چکے ہیں. بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ٹوڈے. سب سے پہلے تو آپ کو بھی مبارک ہو, نیو یارک میں بیٹھے آپ نے بھی ظاہر ہے یہ ساری چیزیں بہت کلوزلی مانیٹر کی ہوں گی اور وہاں پہ بھی پاکستانی بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے. میرا ایک سوال ہے اور اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ وہ تمام لوگ امریکہ سے تعلق رکھنے والے, چاہے ان کے پریزیڈنٹ ہوں, وائس پریزیڈنٹ ہوں, ان کے فورن منسٹر ہوں, جو اپنے آپ کو لا تعلق رکھ کے چل رہے تھے یا نیوٹرل رہ کے چل رہے تھے, آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ مجبور ہو گئے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ ٹویٹ کرنا پڑا کہ انہوں نے میڈیٹ کرانے کی کوشش کی ہے, بلکہ پوری رات تو انہوں نے اسی چیز میں لگائی ہے کہ دونوں ممالک کی صلح ہو جائے. اور دوسرا پہلو کہ وہ ملک بھارت جو کسی تیسرے ملک کی کبھی بھی میڈیشن ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا, اس میڈیشن کو تسلیم کر لینا اٹسیلف بھارت کے لیے کتنی بڑی شکست ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس میں سب میں بڑی بات جو ہم نے سمجھنی ہے کہ یہ جو جنگ ہندوستان نے ہمارے خلاف اس وقت شروع کی تھی, یہ جنگ تھی ہندو سپریمیسی کو امپوز کرنے کے لیے. یہ کوئی ٹیررزم وغیرہ سے اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا جی. ان کا پہلے سے ارادہ تھا کہ پاکستان ایک ملک ہے ساؤتھ ایشیا میں جس کو ہم دبایا نہیں ابھی تک, ان کو ہم کورس کر کے منوائیں ہماری باتیں اور ہندو سپریمیسی پوری خطے میں ہم امپوز کریں. اس میں ان کی بڑی فیلئر ہوئی ہے. انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا پاکستان کو اور پاکستان کی قوت کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے, اور اس کو جو جواب ملا ہے ایٹ ایچ سٹیج, ہر رات جو انہوں نے ایسکلیشن کی, پہلے میسائل مارے, ہمارے بچے مارے, ہم نے ان کے 5-6 جہاز گرائے, دوسرے دن 2 ڈرونز بھیجے, ہم نے ڈرونز شوٹ ڈاؤن کیے ان کے, تیسرے دن انہوں نے میسائل بھیجے اور پھر ہم نے جو صحیح جواب تھا ہمارے پاس دیا. اور اس وقت ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارے ہاتھ کی بات نہیں ہے اور یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے بات. اور اس وقت پھر وہ گھوم کے جو میڈیشن کے لیے امریکہ کو, سعودیز کو, سب کو انہوں نے پھر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم پہلے نہیں مانتے تھے میڈیشن پر, اب ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ان کی بڑی شکست ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے جو نیریٹو ہے وہ صحیح رہے. یہ نیریٹو کو کیپچر نہ کریں ہندوستان, کیونکہ یہ کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہم صرف 2 دن کے لیے مانا ہے فلانا ہے. تو وی ہیو ٹو کیپچر دا نیریٹو کہ یہ ان کی شکست ہے, اور شکست کی وجہ سے انہوں نے مانا ہے سیز فائر. اور جب تک کہ یہ جو انڈر لائن کازز ہیں, جو کشمیر کا مسئلہ ہے, جو انڈس واٹر ٹریٹی کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے, یہ مسئلے بھی حل کرنے ہوں گے in order to have a sustained peace between آپ نے جو کہا نا کہ اس کو ہمیں کیپچر کرنے کی ضرورت ہے, that's a very valid point. اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی بھی, and this is again my observation, ظاہر ہے ہر کوئی اس کو ڈفرینٹلی ریڈ کر رہا ہوگا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کری تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹ آتا ہے, مارکو روبیو کا آتا ہے, اسحاق ڈار کا آتا ہے, لیکن جو سب سے آخر میں ٹویٹ آتا ہے ایس جے شنکر کا, اس میں جو آخری جملہ ہے اس میں پھر ٹیررزم کو ایڈ کر دیا, اور کہیں نہ کہیں وہ اگین ہنٹ کرتا ہے کہ وہ ایروگنس ابھی بھی موجود ہے, وہ غرور اور تکبر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ٹوٹا نہیں ہے. پھر فوری طور پہ ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کو کوٹ کرتے ہوئے وہ سورسز کے ذریعے پورا انڈین میڈیا کوٹ کرنا شروع ہو گیا کہ جی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ سیز فائر سے, جو انڈس واٹرز ٹریٹی ہے دیٹ ول ریمین ان ابینس. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہار بھی گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایروگنس موجود ہے, وہ بریک نہیں ہو رہی؟ یہ دیکھیں, یہ تو مودی صاحب کی یہی فطرت ہے. اس ٹائم بھی جو پلوامہ میں ہوا تھا, اس کے بعد میں شکست ہوئی, 2 جہاز گر گئے, پائلٹ کیپچر ہو گیا, اس کے بعد میں بھی اپنی ٹانگ اوپر کہ جی ہم نے جیت اور پاکستان کو ڈرا دیا. تو اس وقت ان کی کوشش یہی ہوگی کہ بتانا کہ جی وہ پاکستان نے مانا. بات یہ ہے کہ ان کو جو جواب ملا ہے لاسٹ نائٹ, اس سے ان کے چھکے چھوٹ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ مان گئے ہیں. تو ہم نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے اور پوری دنیا میں پروجیکٹ کرنا ہے. میرے خیال میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی میں, سلامتی کونسل میں, یونائٹڈ نیشنز میں,
ادر بائلیٹرلی ہم نے بالکل یہ پہنچانا ہے بلو بائی بلو کیا ہوا اور کس طریقے سے انہوں نے مانا ہے، اور جو اگر سسٹین کرنا ہے سیز فائر تو جو انڈر لائن ایشوز ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی پوری آبزرویشن ہونی چاہیے، اور دوسرا کہ کشمیر کا جو ایشو ہے، جو انڈر لائن ایشو ہے، اس کو ایڈریس کرنے کا فیصلہ ہونا چاہیے، کمٹمنٹ ہونی چاہیے ہندوستان کی طرف سے کہ یہ مسئلے کو وہ حل کریں گے۔ صحیح۔ اب اس میں انہوں نے جیسے ٹیررزم کا ذکر کر دیا، اب دو تین چیزیں ہیں، پانی جس کو obviously ایک وار ٹول کے طور پہ انہوں نے یوز کیا، پھر کشمیر جو ہے اس پورے ایشو کے اندر ایک بار پھر سے ہائی لائٹ ہوا ہے، پھر سے دنیا کی نظروں میں آیا ہے۔ اب اس کو لیوریج کیسے کریں کہ بھائی آپ نے ٹیررزم کا لکھا ہے، یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹیررزم، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ، لیٹس ٹاک اباؤٹ what Five Eyes countries say about you, let's talk about what Prime Minister Justin Trudeau said about you، کہ آپ کے اساسینیشن کس طریقے سے سیلز کام کر رہے ہیں، کیسے آپ کینیڈا میں امریکہ میں شہریوں کو مرواتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ لیوریج کیسے کیا جائے ان سارے چیزوں کو؟ جی میرے خیال میں کہ پہلا قدم تو ہم نے جو سیز فائر ہے اس کی فارملائزیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس فارملائزیشن میں ہم نے یہ جو پہلو ہیں، کشمیر کا پہلو ہے، انڈس واٹرز کا ہے، اس کو ہم نے اس میں ڈالنا ہے۔ کس میکنزم کیا ہوگا بات چیت کرنے کا، اس کے اوپر ہم بات چیت کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا میکنزم ہوگا، بائلیٹرل ہوگا، جو پہلے 2+6 کا جو ڈائلاگ چل رہا تھا اس کو ریوائیو کیا جائے یا کوئی اور فورم بنایا جائے، وہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں۔ پر میرے خیال میں اس سیز فائر کو فارملائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بالکل سامنے لے آنا ہے کہ ہاں ہم نے مانا ہے، اور جو مسئلے ہیں ہمارے آپس میں وہ مسئلے حل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ ہم نے فارملائزیشن کروانی ہے، یا سلامتی کونسل میں کروائیں، یا بائلیٹرلی امریکہ کے ساتھ کروائیں، یا کوئی پاورز جو میڈیٹ کر رہے ہیں ان کے تحت کروائیں، بٹ فارملائز ضرور کروانا ہے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہونی چاہیے کہ جو انڈر لائن مسئلے ہیں ان کو حل کرنا پڑے گا، سب میں اہم کشمیر۔ بالکل۔ ایمبیسڈر منیر اکرم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ایک نئی تاریخ جو پاکستان کی افواج نے لکھی ہے، جس پہ پوری قوم خوش ہے، اور جو ازلی دشمن ہے آپ کا بھارت، اس کو ایک ایسا منہ توڑ جواب ملا ہے جب اس نے پاکستان کی طرف دیکھا ہے۔ اور یہ آج جو کچھ ہوا ہے، خاص طور سے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ساری کی ساری کارروائی پاکستان کی فوج نے آپ کو صرف اور صرف 5 گھنٹوں میں کر کے دکھائی ہے، اور ملٹیپل فرنٹس پہ آپ کو یہ چیز نظر آئی ہے۔ سائبر سیکیورٹی کو دیکھ لیجئے، ڈرونز گرانے کی بات کر لیجئے، جہاز گرانے کی بات کر لیجئے، جو ان کا S-400 سسٹم ہے اس کی تباہی کو دیکھ لیجئے، مختلف جو پوسٹیں تباہ کی ہیں، اور کہیں پر بھی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، تمام ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارت کی طرح یہاں پر جنہوں نے ہمارے معصوم شہریوں کو شہید کیا تھا، وہ حرکتیں پاکستان نہیں کرتا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد obviously دنیا نے جس طریقے سے اس میں انٹروین کیا، اور وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ کے چل رہے تھے، ان کو بھی اس میں مداخلت کرنی پڑی۔